نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي أتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارجها قال من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء أكلة الربا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے علماء کرام اور ہمارے بزرگ دوست احباب چھوٹے بڑے جتنے حضرات موجود ہیں سبھی کو میری جانب سے سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک مجلس اور یہ محفل جس سلسلے میں رکھی گئی ہے آپ لوگوں کے سامنے ہمارے مولانا نے تعارف کرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے سلسلے میں ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج اس مسجد میں ہمارے اور آپ کے سامنے جو باتیں رکھی جائے گی وہ معراج کے سلسلے میں ہے۔ معراج یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ثابت ہوئی اور یہ بہت بڑی نعمت ثابت ہوئی، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی اس میں بڑی سعادت اور بڑی عظمت ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج جیسی عظیم نعمت سے اور عظیم دولت سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ اب یہ بات یاد رکھیے میرے عزیز دوستو کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن حالات میں بلائے، کیا حالات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا۔ اس کے لیے ہمارے جتنے بھی اصحاب سیر ہے اور مورخین ہے وہ طائف کا واقعہ لکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں آپ نے دیکھا کہ لوگ ایمان کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ نے ارادہ کیا کہ میں طائف جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو دعوت دوں، سرداروں کو دعوت دوں تاکہ وہ ایمان قبول کرے، توحید کو قبول کرے، ایمان کی طرف آئے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ ان کے ساتھ تشریف لے گئے، وہاں کے سرداروں کو دعوت دی۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے اور تینوں بھائی تھے، ایک عبد یالیل اور دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ ان تینوں کو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ اب کتنے خطرناک ان لوگوں نے جوابات دیے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کو نکال دو، اس کو نکال دو کان میں سے۔ ایک نے تو یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں اور آپ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ایمان کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، تو کیا مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کو آپ کے سوا کوئی اور آدمی نہیں ملا کہ جس کو نبی بناتے؟ آپ جیسے انسان کو اللہ نے کیسے نبی بنا دیا؟
کیسا لگا ہوگا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جواب سن کر، اندازہ کیجئے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر کے۔ ایک نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور آپ صحیح میں برحق نبی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، اگر ہم آپ کے کلام کو جھٹلائیں گے تو ہمارے لیے بہت ہی بری بات ہوگی اور میرے لیے بہت ہی بڑی نحوست کی بات ہوگی، اس لیے ہم آپ کے ساتھ کلام نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے اور آپ جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں تو اور بھی زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ آپ سے میں کلام نہ کروں۔ یعنی وہ تو پہلا جملہ اس نے استہزاء کے طور پر کہا تھا، اور دوسرا بھی اس نے صاف یہی کہا کہ اگر اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے اور حقیقت میں آپ نبی نہیں ہیں، آپ کہتے کہ میں نبی ہوں اور آپ نبی نہیں ہیں، تو ایسے جھوٹوں سے بات کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ اس طریقے پر ان لوگوں نے بہت ہی برے انداز سے جوابات دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک پسیج گیا۔ ان ظالموں نے جوابات نہیں دیے، شرپسند اوباش قسم کے بچوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، ان کو پتھروں سے مارو، کنکریوں سے مارو۔ آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، میں صرف ایک تمہید کے طور پر مختصر چند منٹ کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک لہو لوہان ہو گئے، جوتیاں تر ہو گئی خون سے۔ حضرت زید بن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ بھی پریشان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، یہ دو آدمیوں کا باغ تھا، یہ قریشی تھے، طائف کے راستے میں دو آدمیوں کا باغ تھا، ایک تھا عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، یہ دونوں بھائی تھے، ان دونوں کا باغ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نڈھال ہو گئے، بہت زیادہ زخموں سے چور ہو گئے، آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے۔ ان دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان کا ایک غلام تھا، ایک خادم تھا، عداس اس کا نام تھا، کہ جاؤ ایک خوشہ لے لو اور ان کے سامنے پیش کرو اور کہو کہ کچھ انگور کھا لے، وہ بھوکے لگ رہے ہیں، پیاسے لگ رہے ہیں، کچھ انگور کھا لے۔ چنانچہ عداس ایک خوشہ لے کر کے آیا انگور کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کچھ کھا لیجئے، یہ دونوں بھائی دونوں سردار ہیں، دونوں مکہ کے ہی ہیں اور آپ کے خاندان کے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کھا لے، محمد سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ۔ عداس یہ نصرانی تھا، نینوا کا رہنے والا تھا، نصرانی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے تک عیسائی مذہب برحق مذہب تھا۔ نبوت کے اعلان کے بعد ساری شریعتیں منسوخ ہوئی، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے عیسائی مذہب بھی برحق مذہب تھا۔ وہ عداس عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا بسم اللہ اور بسم اللہ کہہ کر کے انگور کا کھانا شروع کیا تو عداس کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ یہ جملہ کیسے بول رہے ہیں، آپ کو یہ جملہ کہاں سے ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، یہ کیسے، یہ جملہ کہاں سے ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لگتے ہو کسی مذہب کے ماننے والے ہو، کسی مذہب کی تقلید کرنے والے ہو۔ کون سا مذہب ہے تمہارا؟ تمہارا گاؤں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا گاؤں نینوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی نینوا جہاں کے حضرت یونس علیہ السلام تھے، جہاں کے حضرت یونس علیہ السلام تھے اسی نینوا کے کہاں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ یونس علیہ السلام کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ میں بھی نبی ہوں اور وہ بھی نبی تھے، وہ نبی میرے بھائی تھے، نبی ہونے کے حساب سے وہ بھی میرے بھائی اور میں ان کا بھائی۔ اس وقت اس نے یقین کر لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ان کو باتیں پہنچی ہوگی۔ پھر اس نے وہیں پر کلمہ پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا، ہاتھ کو بوسہ دیا عرب کے دستور کے مطابق۔ اب یہ تو خیر یہاں پر مسئلہ رک جاتا ہے۔ عداس جب دونوں بھائیوں کے پاس پہنچا تو کہنے لگا کہ تو پیشانی کو بوسہ دے رہا تھا بھائی، ہاتھ کو چوم رہا تھا، کیا بات ہے؟ کہیں تم نے اس کے دین کو تو اختیار نہیں کر لیا، اس کے مذہب کو تو اختیار نہیں کر لیا؟ تو عداس نے کہا
کہ یہ نبی برحق ہے، آخری نبی ہے، اور میں اس پر ایمان لا چکا ہوں، یہ مومن ہے، مسلمان ہے اور نبی ہے، برحق ہے، میں نے ان پر اسلام لایا، اسلام قبول کیا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پیشانی کو بھی بوسہ دیا میں نے اس بنیاد پر۔ تو یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا مختصر سفر تھا، طائف کا سفر۔ کن مصائب اور کن مشکلات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، اندازہ کیجئے۔ ایک بھی انسان ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ایمان لانے کے بجائے پتھراؤ کر رہے ہیں، اور اوباش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ جاؤ ان کے اوپر تم کنکریاں مارو، پتھر مارو تاکہ ان کو تکلیف پہنچے، اظہار ثانی ہو، اظہار ثانی کے لیے حرکت کی، جوتیاں خون سے تربتر ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی نا امید ہو کر کے لوٹے۔ مکہ میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن پھر امان لے کر کے داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اپنے دربار میں بلا کر کے، معراج کے لیے بلا کر کے تجلیات ربانی کا اظہار ہو، اور میری تجلیات کا ان کے سامنے اظہار ہو، اور جب میری تجلیات کا اظہار ہوگا اور یہ بہت سی مغیبات کو، یعنی میری نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں گے تو ان کو تسلی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان حالات میں پروردگار عالم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلایا۔ معراج کے سلسلے میں تفصیل آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لیکن میں مختصر اصول اور ضابطے کے حساب سے جو احادیث صحیحہ میں ہے اسی کو ذکر کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے یاد رکھیے۔ معراج ایک واقعہ سمجھتے ہیں ہم اور آپ، لیکن اس معراج کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ہی ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ وہ قدرت کی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں دکھائی ہے، ہمارے اور آپ کے لیے، پوری امت کے لیے قیامت تک عبرت ہے کہ ان نشانیوں کو پڑھے، ان نشانیوں کو سنے، اور ان نشانیوں میں جو اچھی نشانیاں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور جو ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کے اندر عذاب کا اظہار ہے، عذاب کا ذکر ہے، ان نشانیوں سے بچنے کی کوشش کرے، پرہیز کرنے کی کوشش کرے۔ یہ اصل ٹکڑا جو میں نے عرض کر دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس کے بارے میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرمائے۔ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے جبرائیل علیہ السلام کو اور دوسرے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کے لاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ تشریف لے آئے مکہ مکرمہ۔ اب یہاں روایات میں الگ الگ ٹکڑے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ بعض روایات میں ہے کہ ام ہانی جو ابو طالب کی بیٹی ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہوتی ہے، ام ہانی کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، اور ایک ہے کہ حتیم میں آرام فرما رہے تھے۔ بہرحال وہ روایت جس میں کہ ام ہانی کے یہاں آرام فرما رہے تھے، چھت پھٹ گئی، اور چھت پھٹنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ چھت کے پھٹنے سے اشارہ دے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کوئی انوکھا واقعہ پیش آنے والا ہے، کوئی جو غریب واقعہ پیش آنے والا ہے، انوکھا واقعہ پیش آنے والا ہے، اس لیے چھت پھٹی ہے، ورنہ آسانی سے چھت پھٹتی نہیں ہے۔ تو چھت پھٹنے سے اشارہ دے دیا کہ کوئی انوکھا واقعہ پیش آنے والا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے مقام سے اٹھا کر کے لے جا کر کے حتیم کے اندر رکھا، اور حتیم میں رکھنے کے بعد پھر وہ فرشتے جو ساتھ میں آئے تھے، حضرت میکائیل، یہ لوگ ساتھ میں آئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کیا، دل مبارک کو، سینہ مبارک کو چاک کیا، پھاڑا، اور قلب مبارک کو، دل مبارک کو نکالا۔ سونے کا ایک تشت تھا، اس تشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد اس قلب مبارک کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے پانی لا سکتے تھے وہ لوگ، حوض کوثر کا پانی لا سکتے تھے، لیکن وہ پانی نہیں لائے، زمزم کا پانی لایا، اور زمزم کے پانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کرنے کے بعد، سینے مبارک کو چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو نکالا، اور زمزم کے پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا۔ یہاں پر علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے پائے کے محدث ہیں،
وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم جو یہ ہمارے اور آپ کے سامنے آج بھی موجود ہے میرے دوستو، حوض کوثر کے پانی سے بھی یہ افضل ہے، اس لیے وہاں سے نہیں لائے بلکہ اسی زمزم کے پانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ دھونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں انوار اور حکمت کی باتوں کو رکھ کر کے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں رکھا گیا، اور جو چاک کیا تھا، جو سینہ مبارک کو پھاڑا گیا تھا، پھر اس کو سل دیا اور اس کو برابر کر دیا۔ یہاں پر ایک ٹکڑا یاد رکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چند مرتبے چاک کیا گیا ہے، سینہ مبارک کو چند مرتبے چاک کیا گیا ہے۔ ایک تو بچپن میں جب دائی حلیمہ کے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چند ہی سال کے تھے، چھوٹے تھے، دائی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے۔ اس وقت ہمارے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اور پھر قلب مبارک کو حکمت کی باتوں سے اور نورانی باتوں سے بھر دیا، اور بھرنے کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں قلب مبارک کو رکھا، اور جب 10 سال کے قریب آپ کی عمر ہو گئی اس وقت بھی آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکالا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک کو انوار سے، برکتوں سے اور طرح طرح کی پر حکمت باتوں سے گویا کہ بھر دیا، اور بھرنے کے بعد پھر آپ کے سینہ مبارک میں قلب مبارک کو رکھا گیا۔ علماء نے حکمت لکھی ہے کہ بچہ جب ہوتا ہے 4 سال یا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے تو کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے، کبھی ادھر کھیلنے چلا جاتا ہے، کبھی ادھر کودتا ہے، کبھی ادھر کودتا ہے۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو بچپن میں جو گویا کہ سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب مبارک کو نکالا اور اللہ کی حکمتوں سے بھر دیا، انوار سے اور رحمتوں سے بھر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا قلب مبارک بچے جس طرح کھیل کود اور لہو و لعب کی طرف مائل ہوتے ہیں آپ کا میلان ادھر نہ ہو۔ تو بچے چھوٹے چھوٹے آج کل ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، 4 سال کا، ابھی بہت سارے ہمارے یہاں پر نوجوان بھائی ہوں گے، ہمارے بہت سارے بزرگ لوگ ہوں گے، 5 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، کبا ذرا موبائل دے دیجئے، دادا ذرا موبائل دے دیجئے، 4 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، کیا کرے گا؟ میں کچھ دیکھوں گا۔ تو یہ جو 4 سال یا 5 سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں میرے دوستو، ان بچوں کا دل کھیل کود کی طرف اور لہو و لعب کی طرف بچوں کا دل مائل ہوتا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے گھروں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، موبائل کی شکل کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں 4 گھنٹے پڑی رہتی ہیں، بچے پڑے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہی لہو و لعب کی طرف میلان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو منور کر دیا اللہ تعالیٰ نے نورانیت سے، نورانی اور حکمت کی باتوں سے، تاکہ ان کھیل کود کی طرف، لہو و لعب کی طرف میلان نہ۔ اور 10 سال کے بعد دھیرے دھیرے بچہ جوان ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچی جوان ہونے لگتی ہے، اور جوانی کے زمانے میں انسان کا دل خواہشات نفسانی کی طرف انسان کا دل مائل ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل مبارک کو خواہشات نفسانی سے پاک رکھنے کے لیے 10 سال کی عمر میں بھی قلب سینہ مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر کے نورانیت سے بھر دیا اور حکمتوں سے بھر دیا، تاکہ خواہشات کی طرف آپ کا دل مائل نہ ہو۔ چنانچہ دیکھ لیجئے پوری تاریخ اٹھا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات نفسانی کی طرف، جوانی کے زمانے میں جو جوانوں کا دل اور جوان بہنوں کا دل خواہشات نفسانی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کبھی مائل نہیں ہوا۔ معراج کے لیے جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو چاک کرنے کا حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے چاک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلیات سے، انوار سے، رحمتوں سے، برکتوں سے قلب مبارک کو نورانیت سے بھر دیا، اور بھرنے کے بعد یہ تاکہ آپ کے اندر آسمان کی طرف جاتے وقت جو تجلیات کا ظہور ہو اور جو تجلیات سامنے آئے آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا نہ ہو، ان تجلیات ربانی کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں کوئی گھبراہٹ پیدا نہ ہو، ان گھبراہٹوں سے روکنے کے لیے اور گھبراہٹوں سے بچانے کے لیے آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا،
اور قلب مبارک کو ان تجلیات سے اور ان نورانیت سے نورانیوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو منور فرما دیا، تاکہ آسمان تک تشریف لے جائیں، بیت المقدس تک تشریف لے جائیں۔ اس دوران میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سامنے آئے، ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہ ہو، ان تجلیات کو دیکھ کر کے آپ کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اور آپ ان تجلیات کو دیکھ سکیں اور تجلیات کے اوپر آپ کنٹرول اور قابو رکھ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک کو، آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور پھر قلب مبارک کو نورانیت و نور سے اور انوارات سے بھر دیا، اور بھرنے کے بعد سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، بخاری شریف مسلم شریف دونوں جگہ روایت موجود ہے، لمبی چوڑی روایت ہے، بہت لمبی، خلاصے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام براق لے کر کے تشریف لائے تھے، براق لے کر کے تشریف لائے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے کی تیاری، سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے تو وہ براق ذرا کچھ ادھر سے ادھر گویا کہ ٹس سے مس، یعنی ادھر ادھر گویا کہ کچھ وہ مچلنے لگا، شوخی کرنے لگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے براق، یاد رکھ تیرے اوپر آج نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں، تیرے اوپر آج ایک ایسا انسان سوار ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوا، اور بعد میں بھی قیامت تک تیرے اوپر کوئی اور اس جیسا انسان سوار ہونے والا نہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ آخری نبی ہے جو تیرے اوپر سوار ہو رہا ہے۔ پھر وہ ٹھنڈا ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی سوار ہوئے، اور میکائیل علیہ السلام بھی۔ ایک فرشتہ لگام پکڑے ہوئے ہیں اور ایک رکاب کو تھامے ہوئے ہیں۔ براق کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، اسی کو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ میرے عزیز دوستو، اب یہ دو مسئلے ہیں، اس کو بھی یاد رکھ لیجئے اچھی طرح سے، کہ ایک تو ہے مکہ مکرمہ سے، مسجد حرام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا ہے، آپ کا سفر ہوا ہے۔ اس کو ہماری یعنی گویا کہ شریعت کی اصطلاح میں اسراء کہتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو، سمجھے نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کے جو اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر کے گئے رات میں، لیکن رات میں بھی پوری رات نہیں، لیلن، رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک ٹکڑے میں، پوری رات حضور کا سفر نہیں ہوا ہے، رات کے ایک حصے میں سفر ہوا ہے۔ اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ اسریٰ کا معنی ہوتا ہے رات میں لے جانا، رات میں سفر کرانا، رات میں لے جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور رات کا پورا حصہ بھی نہیں، لیلن کا مطلب رات کے تھوڑے حصے میں۔ یہاں سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر مبارک ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا، پہلے آسمان، دوسرے ساتواں آسمان، اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے دربار تک جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہوئی ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں معراج سے۔ تو یہاں سے وہاں تک اسراء، اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے اوپر کا سفر ہوا ہے آسمانوں تک، اور آسمان سے پھر اللہ تعالیٰ کے دربار تک، اس سفر کا نام رکھا جاتا ہے معراج۔ معراج کا معنی اصل میں ہے سیڑھی، معراج کا معنی سیڑھی۔ اب یہ بیت المقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف لے گئے یا کوئی سیڑھی آئی جس کے اوپر تشریف لے گئے، دونوں طرح کی روایتیں ہیں، لیکن لوگوں نے سیڑھی کا بھی ذکر کیا ہے کہ بھئی سیڑھی تھی، اور وہ سیڑھی کیسی تھی؟ سبز مخملی مسند، یعنی سبز رنگ، اور سبز رنگ کا جو ہے سبز رنگ کی ایک مسند تھی اور مخملی تھی، اسی کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہے، اور پھر اسی مخملی گویا کہ سبز مخملی مسند کے اوپر سوار ہوئے، اور اس کے بعد پہلے آسمان، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر جہاں تک اللہ کو لے جانا ہوا گئے۔ تو اس کو یہ معراج کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ بھی ہے
کہ صدر یعنی مسجد اقصیٰ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اوپر کا سفر ہے وہ بھی براق ہی پر سفر ہوا ہے۔ اب چاہے یہ براق کا سفر ہو، چاہے وہ مسند کا سفر ہو، یعنی سبز مخملی مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے اور حضور کا سفر ہو رہا ہے، دونوں جگہ دونوں کو ہمارے محدثین نے صحیح کہا ہے، اس لحاظ سے کہ یہ بھی صحیح حدیث میں ہے، وہ بھی صحیح حدیث میں ہے، تو چاہے یہ سفر مانو چاہے وہ، دونوں بہرحال سفر آپ کا وہاں سے شروع ہوا ہے۔ اب اس درمیان میں جو واقعات پیش آئے اس کو ہمارے پروردگار عالم نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے اپنے دربار میں بلایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھلائیں۔ تو دیکھیے طائف تشریف لے گئے، کتنی مصیبتوں اور کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اب ادھر سفر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہو چکا ہے بیت اللہ سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک۔ اس سفر کے بارے میں ہمارے یہاں لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جس براق پر میں بیٹھا تھا، جہاں میری نگاہ پڑتی تھی اس براق کے وہاں ٹاپ پڑتے تھے۔ یہ اس کی تیز رفتاری کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا کہ براق اس قدر تیز رفتار وہ تھا کہ جہاں میری نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا ٹاپ پڑتا تھا۔ اس تیز رفتاری کے ساتھ وہ سفر میں گویا کہ نکل رہا تھا، لیکن وہ سفر میں چلتا نہیں رہا، بعض جگہوں میں ٹھہرا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں پر آپ ٹھہریے، اتر جائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجوروں والی جگہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھجوروں والی جگہ ہے، مدینہ منورہ کا پہلے یثرب نام تھا، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ نام پڑا، اور یثرب کہنے کو مکروہ سمجھا جانے لگا، اس لیے یثرب کوئی نہیں بولتے، اس وقت یثرب ہی کہا جاتا تھا کہ یہ یثرب ہے کہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی، اور یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہوگی جہاں پر آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد پھر آگے سفر کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ کا سفر جاری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم نے طور پہاڑ پہ بات چیت کی تھی، کلام کیا تھا، شرف کلام یعنی کلام سے نوازا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اتریے، یہاں 2 رکعت نماز پڑھیے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ پھر اس کے بعد بیت اللحم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہاں پہنچے، وہاں پر بھی کہا کہ اتریے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی۔ اب اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں۔ بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس دوران میں اور بھی بہت ساری چیزیں نظر آئی جو اس کو کہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں۔ ان نشانیوں میں سے جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیز ہے میرے عزیز دوستو، سننے کی چیز ہے، اس کو یاد رکھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر جا رہے ہیں، دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک بوڑھی عورت ہے، بوڑھی عورت، وہ بلا رہی ہے کہ آ جائیے، آئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد اے محمد۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے، چلتے رہیے، چلیے۔ کچھ دور گئے، ایک بوڑھا نظر آیا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف دیکھیے میری۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آگے چلیے، آگے چلیے۔ کچھ دور گئے تو کچھ لوگوں نے سلام کیا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر بعد میں بتلایا کہ وہ بوڑھی عورت جو آپ کو نظر آئی، جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی تھی، وہ دنیا ہے۔ دنیا کی کتنی زندگی باقی رہ گئی، جیسے بوڑھی عورت ہو، 90 سال کی بوڑھی عورت ہو، 100 سال کی بوڑھی عورت ہو، تو 10 سال 15 سال اس کی عمر باقی رہ جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس کی تھوڑی زندگی باقی ہے۔ تو وہ بوڑھی عورت جو آپ کو بلا رہی تھی، اگر آپ اس کا جواب دے دیتے تو یاد رکھیے کہ آپ کی امت دنیا کو آخرت کے اوپر جو ہے ترجیح دیتی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتی آپ کی امت۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیے چلیے، کچھ جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اور وہ جو بوڑھا نظر آیا تھا وہ شیطان تھا، ابلیس۔ تو وہ شیطان بلا رہا تھا آپ کو، اگر آپ اس کو جواب دے دیتے تو آپ کی امت دنیا کو ترجیح دیتی آخرت پر۔ تو اس بوڑھا اور اس بوڑھی کی بات پر آپ جواب دیتے تو آپ کی امت پر اس کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی امت
دنیا کے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتی، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتی، آخرت کو بھول جاتی، آخرت کو چھوڑ دیتی آپ کی امت، اور آپ کی امت جو ہے گناہوں میں مبتلا ہو جاتی۔ دنیا میں مبتلا ہونے کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتی، اس لیے میں نے منع کیا کچھ جواب مت دیجیے۔ اور 3 سے سلام جو کرنے والے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تینوں نے سلام کیا آپ کو، تو میں نے کہا ان کو جواب دیجیے۔ اسی سفر کے دوران میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، تو میں نے کہا نہیں کہ سواری کو کہیں ٹھہرا دیتے تھے کہ بھئی تیز رفتاری کے ساتھ سواری چل تو رہی ہے لیکن کہیں کہیں ٹھہرا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے ہیں، وہاں آپ نے دیکھا جو روایت میں نے پڑھی مشکات شریف میں موجود ہے، لیلتا اسریا بی اتیت علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات تری من خارجہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جس رات معراج کے لیے لے جایا گیا، جس رات میں معراج کے لیے گیا، اس رات کو میں نے دیکھا، اتیت علی قوم، ایک قوم کے پاس سے میں گزر رہا تھا، اس قوم کا کیا حال تھا؟ بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ مکانوں کی طرح تھے، بلڈنگوں کی طرح ان کے مکانات تھے، پیٹ تھے، بڑے بڑے پیٹ، جیسے ہمارے اور آپ کے یہاں مکانات ہوتے ہیں، حجرے ہوتے ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اس طرح بڑے بڑے پیٹ والے۔ تو بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ مکانات کی طرح تھے، گھروں کی طرح تھے۔ اور اس کے بعد فرمایا فیہا الحیات، اس کے اندر بڑے بڑے اژدہے، بڑے بڑے سانپ اور بڑے بڑے گویا کہ زہریلے جانور، زہریلے سانپ اس کے اندر تھے۔ تری من خارجہا، پیٹوں کے باہر سے وہ سارے سانپ نظر آ رہے تھے۔ اب وہ سانپ کیا ہے؟ آدمی کو خوشبو سنگھاتے ہیں، کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ منظر آیا تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھار لوگ ہیں۔ دنیا میں جو سود کھاتے ہیں، آج ہمارا اور آپ کا معاشرہ، ہمارا اور آپ کا ماحول سودی کاروبار، سودی لین دین کی طرف بہت تیزی کے ساتھ ہمارا معاملہ بڑھ رہا ہے۔ اس واقعے کو سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا گیا کہ آپ کی امت میں سے جو لوگ سود کھار ہوں گے، قیامت کے دن ایسے ہی عذاب میں وہ مبتلا ہوں گے، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، بلڈنگوں کی طرح، مکانوں کی طرح، اس میں سانپ ہوں گے، وہ ڈس رہے ہوں گے، کاٹ رہے ہوں گے، اور وہ بے چین ہوگا، لیکن وہاں کوئی کسی کا کام آنے والا نہیں ہوگا۔ تو سود کھاروں کا حشر اور انجام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا کہ یہ سود کھاروں کا حشر ہوگا، یہ انجام ہوگا۔ اس میں ہمارے اور آپ کے لیے کتنی عبرت کی چیز ہے میرے دوستو کہ ہم اور آپ خود بھی سود جیسی منحوس چیز سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنے بال بچوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ سود کے سلسلے میں بڑا اہم موضوع ہے اور اس سلسلے میں آپ لوگ سنتے رہیں گے۔ سود کے سلسلے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سود سے منع کر دینے کے بعد جو نہ مانے اور سود کھاتا رہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان کر دو کہ اللہ سے جنگ کے لیے تیار رہے۔ کتنی سخت وعید ہے قرآن کریم میں، ایسی سخت وعید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر دیتا ہوں عبرت کے لیے میرے عزیز دوستو۔ وہ یہ جو سود سے حضور اللہ تعالیٰ نے سختی سے جو منع کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل سے رحم کا مادہ اٹھ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، رشتہ داروں پر، ماں باپ پر اور اپنے پڑوسیوں پر رحم کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، رحم نہیں کھاتا ہے، رحم نہیں کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مصر کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ لکھا ہے، بڑے ماہر عالم تھے اور ایڈیٹر تھے ایک بڑے پرچے کے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا مصر کے اندر، یہ سود پر بات آ گئی تو اچانک تو یہ اس پر عرض کر دیتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک آدمی تھا، بڑا نیک صالح آدمی تھا، کوئی قرض لینے کے لیے آتا ہے کہ بھئی مجھے قرض چاہیے، اتنا قرض ہے، اور کہتا کہ بھئی لکھ لو، ذرا رجسٹر میں لکھ لو، کاپی میں لکھ لو، میں تم سے قرض لے رہا ہوں، میں لکھ لو تم۔ ارے کیا لکھوں گا،
تم دے دو گے تو مجھے مل جائے گا، اور اگر یہاں نہیں دو گے تو قیامت میں تو اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ کتنا بڑا سخی دل آدمی تھا۔ اگر تم قرض لے رہے ہو تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، دے دے گا تو ٹھیک ہے مل جائے گا، نہیں دو گے تو قیامت میں اللہ اس کا بدلہ مجھے دیں گے، اگر تم نہیں دے سکو گے تو بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی سود کھاروں کی صحبت میں اس نے اٹھنا بیٹھنا شروع کیا۔ صحبت کا بہت برا اثر پڑتا ہے میرے عزیز دوستو۔ ہم اور آپ اپنے بال بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ بیٹھتا ہے تو کیا ہم لوگ تو سب نیک ہیں، ہم اور آپ سب نیک ہیں، لیکن ہمارا بچہ یا ہماری بچی اگر بری صحبت کے اندر رہ رہی ہے، بچہ بری صحبت میں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، برے جوانوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، تو وہ ایک دن ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ برا بن جائے۔ اس لیے بال بچوں کے اوپر بھی نگاہ رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سود کھاروں کی صحبت میں رہنے لگا، اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب اس کے بعد پھر اس نے سودی لین دین کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پیسے تو تھے اس کے پاس، تجارت تھی، سودی کاروبار کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس کا بیٹا ایک دن آیا اپنے باپ کے پاس قرض لینے کے لیے کہ ابا جان گھر میں بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، چند دن کے لیے مجھے کچھ اتنا قرض دے دو، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا سود کے بغیر میں تجھے قرض نہیں دے سکتا ہوں، سود دے گا تو میں تجھے قرض دے سکتا ہوں، نہیں تو نہیں دے سکتا۔ وہ بیٹا رونے لگا کہ گھر میں آپ کے پوتے، آپ کی پوتیاں، آپ کی بہو یعنی میری بیوی سب بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور میں قرض مانگ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ سود کے بغیر نہیں دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے سود ہی کے اوپر دے دیجیے۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا حال میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک شروع کا حال دیکھ لیجیے اور ایک آخر کا حال دیکھیے۔ سود کھاری کی وجہ سے اس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو بھی بغیر سود کے قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی سخت دلی سے بچانے کے لیے سود کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعیدیں فرمائی۔ تو بہرحال یہ سود کے سلسلے میں تھوڑی سی بات آ گئی۔ آج کا جو ہمارا اور آپ کا دور گزر رہا ہے بے حیائی کا دور ہے، جدھر دیکھیں ادھر بے حیائی بے حیائی بے حیائی کا دور ہے میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ بے حیائی کس قدر منحوس چیز ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس کا منہ تو چھوٹا ہے لیکن نیچے گڈھا بہت زیادہ ہے۔ تندور میں سے ہوتا ہے کہ نیچے وسیع جگہ ہوتی ہے اور منہ اس کا تنگ ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس میں ننگی عورتیں اور ننگے مرد جو ہے، جب آگ کا ابال اوپر آتا ہے اور شعلے اوپر آتے ہیں تو شعلوں کے ساتھ ننگی عورتیں بھی اوپر آتی ہیں اور ننگے مرد بھی اوپر آتے ہیں، اور جب شعلے نیچے چلے جاتے ہیں تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں بھی نیچے چلی جاتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے پوچھا من ہؤلاء جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زناکار مرد لوگ ہیں اور زناکار عورتیں ہیں، جس کا یہ انجام اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہے ہیں، اس کا یہ انجام ہو رہا ہے، وہ انجام آپ کو دکھا رہے ہیں، نمونہ دکھا رہے ہیں، جھلک دکھا رہے ہیں آپ کو۔ اندازہ کیجئے کہ زناکار مردوں اور زناکار عورتوں کے لیے کتنی سخت سزائیں میرے عزیز دوستوں۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ بہت ہی خطرناک موڑ ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ تو یہ زناکاروں کا سلسلہ دکھایا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، زناکاروں کا معاملہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جا رہے تھے، ایک جگہ پر دیکھا کہ کچھ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کھیتی اگاتی ہے اچانک اور پک بھی جاتی ہے کھیتی، چاول لگا رہے ہیں، جو بھی لگاتے ہوں گے وہاں اس وقت وہ کھیتی کاٹ لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر کھیتی لگ جاتی ہے اور پھر تیار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ کھیتی لگاتے ہیں اور کھیتی کٹ جاتے ہیں اور پھر کھیتی ہو جاتی ہے۔ تو پوچھا کہ من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون لوگ ہیں جبریل؟ کہا کہ یہ آپ کی امت میں سے ان لوگوں کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ تو جو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ کتنی بڑی برکت کی چیز ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں لٹاتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے کہ ابھی کاٹا اور پھر کھیتی لگ گئی، پھر کاٹا پھر کھیتی لگ گئی،
یعنی اس کا اجر و ثواب کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ بہت سارے نمونے اللہ تعالیٰ کو بہت سارے نمونے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں تانبے کے، اور ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کے اوپر جو گوشت پوشت ہے اس کو کاٹ رہے ہیں، اور بدن کے اوپر جو گوشت پوشت ہے اس کو کاٹ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، بڑے بڑے ناخن اور چہروں کو بھی چھیل رہے ہیں اور اسی طریقے پر بدن کو بھی کاٹ رہے ہیں۔ تو پوچھا کہ کون لوگ ہیں یا جبرائیل؟ حضور حضرت جبرائیل نے کہا کیا یہ لوگ چغل خور لوگ ہیں، غیبت کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ ان لوگوں کا نمونہ اور ان لوگوں کی جھلک اللہ نے دکھائی۔ کتنی سخت سزا دی جا رہی ہے، اندازہ کیجئے۔ بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے ہی چہرے کو کاٹ رہے ہیں، اپنے بدن کے گوشت کو، کھال کو کھینچ کھینچ کر کے نکال رہے ہیں۔ تو یہ سب گویا کہ عبرت کی چیزیں بہت ساری اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھلائی معراج کی رات میں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا۔ سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں سواری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے، اور بیت المقدس میں سواری کو براق کو باندھنے کے لیے کچھ سوراخ کی ضرورت تھی۔ تو وہاں انبیاء علیہ السلام پہلے آتے تھے تو اپنے جانوروں کو باندھتے تھے پتھروں میں، چٹانوں میں سوراخ کر کے، لیکن زیادہ دن گزر جانے کی وجہ سے کچھ مٹی وٹی بھر گئی ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد پھر براق کو اس کے ساتھ باندھ دیا۔ اب ہمیں اور آپ سے یہ سوچے کہ اللہ کی جانب سے وہ سواری بھیجی گئی اور جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار، تو یہاں باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بغیر باندھے ہوئے تو وہ جانور وہاں ٹھہر سکتا تھا۔ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ ہمارے علماء نے بہت ساری حکمت کی باتیں لکھی۔ حکمت کی بات یہ لکھی ہے کہ وہ آسمانی گویا کہ جانور تھا اور اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا جانور تھا، لیکن دنیا میں آنے کی وجہ سے دنیا کا کچھ اثر اس پر بھی آ گیا۔ اندازہ کیجیے، اس پر بھی آ گیا، اس لیے بھاگ جانے کا خطرہ ہوا۔ لہذا جبرائیل علیہ السلام نے یہ اس لیے اس کو باندھ دیا تاکہ وہ بھاگے نہیں اور بھاگنے سے وہ محفوظ رہے۔ تو یہاں پر ایک ٹکڑا یاد رکھ لیجئے کہ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا توکل کامل تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا توکل نہیں، لیکن اس کے باوجود سواری کو جو باندھ رہے ہیں وہ توکل اور بھروسے کے ساتھ باندھ رہے ہیں۔ توکل کی حقیقت میں ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں، بات نکل آتی ہے توکل کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ پر بھروسہ کر لو، اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کیجئے اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ چھوٹی سی لاری لگائیے اور لاری لگانے کے بعد اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ اسی کے ذریعے ہمارے بال بچوں کا کھانا دیں گے اور اسی کے ذریعے برکت دیں گے۔ اب لاری بھی نہیں لگائی اور کوئی سامان بھی نہیں لائے اور روڈ کے کنارے بیٹھ گئے کہ بھئی ہم اللہ پر توکل کیے ہوئے۔ تو بعض دفعہ ہم نہیں دیکھتے کہ بھئی کوئی لات مارتا ہے کہ جوان آدمی بڈھے جیسا کام کرتا، بیٹھا یہاں شرم نہیں آتی، چلو ادھر جاؤ ہٹو۔ تو یہ توکل نہیں ہے، توکل یہ کہ اسباب اختیار کیجئے پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اصل یہ۔ تو یہاں پر بھی یہی تعلیم دی گئی کہ بھئی رسی سے باندھ دی، اور رسی سے باندھنے کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں جب وہاں گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، جبرائیل علیہ السلام نے بھی پڑھی۔ اس کے بعد 2 قول ہے، ایک یاد رکھ لیجئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی روحیں جمع تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، استقبال کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں مسجد اقصی میں موجود تھیں۔ اس کے بعد اقامت کہی گئی، اذان دی گئی، اقامت کہی گئی۔ اب اس کے بعد امام کون بنے؟ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پکڑا اور یہ کہا کہ آپ امامت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے سے پھر فارغ ہوئے
تو تمام انبیاء علیہ السلام کی روحیں وہاں موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اب اس کے بعد سب کو نماز پڑھا ڈالی، سب نماز سے فارغ ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 4 چیزیں پیش کی گئی اور بعض روایتوں میں ہے کہ 3 چیزیں پیش کی گئی۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شراب پیش کی گئی۔ آج دیکھ لیجئے دنیا میں جگہ جگہ بوتل اور جگہ جگہ جو ہے پلاسٹک کی تھیلیاں سب لے کر پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو شراب پہ ایک تو شراب اور ایک ہے دودھ اور ایک ہے شہد اور ایک پانی کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا دودھ کو بھی، شراب بھی اور شہد کو بھی اور پانی کا بھی ذکر آتا ہے بعض روایتوں کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، یعنی دین صحیح اور دین مستقیم، صراط مستقیم کو آپ نے اختیار کیا۔ اگر آپ شراب کو ہاتھ لگا دیتے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ آپ کی امت سب کے سب گمراہی میں مبتلا ہو جاتی۔ اس کا کتنا برا اثر ہوتا، اندازہ کیجئے کہ آپ اگر شراب کو ہاتھ لگا دیتے تو آپ کی امت گمراہی میں مبتلا ہو جاتی شراب کی وجہ سے، شراب کو ہاتھ لگانے کی وجہ۔ اللہ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو ہاتھ لگایا اور دودھ کو لیا۔ اب اس کے بعد پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد تفصیلی سلسلہ جو ہے آگے کا شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں تک میرے عزیز دوستو مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، اور روایات میں اسرا اور معراج دونوں کے اوپر معراج کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اس کو معراج بھی بول دیتے ہیں اصطلاح کے اندر اور اسرا بھی بولتے ہیں، لیکن یہاں تک کا جو سفر ہے وہ اسرا ہے۔ نص قطعی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے نص قطعی سے ثابت ہے، آیات قرآنیہ سے ثابت ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی اس کا یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد مسجد اقصیٰ سے آگے کا جو سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ یاد رکھیے احادیث متواترہ اور دیگر جو سورہ نجم کی آیات ہیں ان آیات سے بھی گویا کہ سدرۃ المنتہا وغیرہ کا ذکر ہے، ان آیات سے بھی اس کا ثبوت ہے۔ اس لیے اس کے انکار کرنے والے کو کہا جائے گا کہ بھئی وہ مبتدع ہے، وہ گمراہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج چونکہ سائنسی دور ہے اور سائنسی دور کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی یعنی رات کے کچھ حصے میں بیت المقدس چلا جائے، پھر 7واں آسمان اور اوپر چلا جائے اور چلا آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں یاد رکھ لیجئے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ کن ہو جا فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ نہ کہے، صرف پروردگار عالم اپنے دل میں ارادہ فرما لے کہ یہ چیز ہو جائے تو ہو جائے گی۔ ایک لمحے میں پوری دنیا کو اللہ مٹا سکتے ہیں، ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ اپنے دل میں ارادہ فرما لے کہ ایک سیکنڈ میں ساری دنیا کی لوگوں کی روحیں ختم ہو جائے، روحیں مر جائے، ساری مخلوقات مر جائے، تو یاد رکھیے کہ ایک سیکنڈ کے اندر سب کی روحیں فنا ہو جائے گی، سب جانور سب تباہ و برباد ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ کی قدرت لامحدود، اللہ کی طاقت لامحدود، اس کی کوئی حد نہیں، کوئی طاقت نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہمارے اور آپ کے دلوں میں یقین کے درجے میں ہو کہ اللہ کی طاقت بھی لامحدود، اللہ کی قدرت بھی لامحدود، وہ جو چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک رات کے کچھ حصے میں پروردگار عالم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک پہنچایا۔ اب اس کے بعد وہاں پر بھی یاد رکھ لیجئے میرے عزیز دوستو، مسجد اقصیٰ آج کل ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، وہاں تک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا رات کے تھوڑے حصے میں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کے ارد گرد کیا برکتیں ہیں؟ اس کے ارد گرد دینی برکتیں بھی ہیں اور دنیاوی برکتیں بھی ہیں۔ دینی برکتیں یہ ہیں کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے اطراف میں ملک شام اور ملک شام سے بھی آس پاس کے جتنے علاقے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں۔
اور انبیاء علیہ السلام جہاں پر مدفون ہیں ان کی قبروں پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور برکات اور رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو جن قبروں کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری ہو وہ سرزمین کبھی محروم نہیں ہو سکتی۔ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار وہاں مدفون ہیں۔ تم گویا کہ مسجد اقصیٰ اور اطراف میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مدفون ہیں، اس اعتبار سے دنیاوی اعتبار سے بھی رحمت ہے، دینی اعتبار سے رحمت ہے، اور دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کھیتیاں باغات ہیں، کھیتیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے باغات اور کھیتیوں کے اعتبار سے بھی اس کو سرسبز و شاداب بنایا۔ ہمارے اور آپ کے یہاں بہت سارے پہاڑ ہیں، بنجر ہیں، لیکن وہاں کی پہاڑوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے پھلوں کو لگا کر رکھ دیا ہے۔ انجیر ہے، زیتون ہے، جس کو ہم اور آپ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان سارے درختوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں میں لگا کر کے پھیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ملک شام ہے، اور اسی طریقے پر مسجد اقصیٰ کے اطراف میں جو پہاڑیاں ہیں ان پہاڑیوں کو بھی اللہ نے آباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو برکتیں دنیاوی اعتبار سے ہو گئی اور دینی اعتبار سے بھی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ ایک ٹکڑا ہمارے یہاں جو ہے، بہرحال بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے کہ تقریباً 45,000 کہتے ہیں کہ ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں شہید ہو چکی ہیں، لیکن آج تک کسی عورت کی زبان پر شکایت نہیں آئی، آج تک ہمارے کسی نوجوان بھائی کے دل پر یہ شکایت نہیں آئی کہ اللہ نے ہمیں یہ نقصان پہنچا دیا۔ سب کہتے ہیں الحمدللہ، ہم اللہ کے راستے میں شہید ہو رہے ہیں، ہمارا بچہ شہید ہو رہا ہے، ہماری بچی شہید ہو رہی ہے۔ یہ جہاں تک لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ دینی برکت یہ ہے کہ وہاں کے بچیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اللہ اللہ کا کر کے گلیوں میں دوڑ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ان کے دلوں کے اوپر اللہ کی طرف سے نا امیدی نہیں چھا رہی۔ یہ بھی تو ایک دینی برکت ہے کہ اتنے شہید ہو چکے، ماں شہید ہو رہی ہے، بیٹی شہید ہو رہی ہے، بیٹا شہید ہو رہا ہے، لیکن رجوع اللہ کے سوا کوئی نہیں، توکل اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو یہ بھی تو ایک دینی برکت اللہ نے ان لوگوں میں رکھی۔ اتنے شہید ہو چکے لیکن کبھی کسی کی زبان پر کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ تو یہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں ہم دکھائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے جا چکے ہیں، نماز پڑھا چکے۔ اس کے بعد ایک قول یہ ہے کہ ایک سواری آئی اور اس سواری کے اوپر یہ براقی کے اوپر سوار ہو گئے، اور ایک ہے کہ سبز مخملی مسند وہ آئی اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اب اس کی مثال آج کل لفٹ لے لیجئے، 50 منزلہ عمارت ہے، مولانا یہاں کھڑے ہو گئے، بٹن دبا دیا، اور تیزی کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ 400 منزلہ ایک مکان ہے، یہاں لفٹ ہے، بٹن دبا دیا، تیزی کے ساتھ بچے ہیں، بچیاں ہیں، گھر کے سارے لوگ تیزی کے ساتھ چلے گئے، پہنچ گئے۔ تو انسان جب ایسے آلات کو ایجاد کر سکتے ہیں کہ 1 منٹ میں وہ 50 منزلہ پہنچ جائے، 1 منٹ میں 100 منزلہ پہنچ جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر مطلق نہیں ہے کہ اپنے نبی کو ایسی سواری بھیج دے کہ لمحوں میں اللہ تعالیٰ اپنے آسمان اول پر بلا لے، آسمان ثانی، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان پر بلا لے سب۔ ایک چیز یاد رکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائب، قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ لا تنقضی عجائب، قرآن کریم کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے۔ اب عجائبات کیا ہے؟ یہ آج کل کی جتنی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، ساری چیزیں قرآن کریم کی تصدیق کر رہی ہیں، احادیث کی تصدیق کر رہی ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے جو بھی نئی چیز آ رہی ہے، اب آج کل دیکھیں ایک میزائل ہے، یمن والا ایک میزائل چھوڑتا ہے اسرائیل کے اوپر، کہتے ہیں کہ 11 منٹ کے اندر 2040 یا 42 کلومیٹر 2040 یا 42 کلومیٹر کو طے کر کے جا کر اسرائیل پہنچ جاتا ہے۔ تو انسان جب ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ 11 منٹ صرف 11 منٹ 12 منٹ کے اندر وہ جب 2000 کلومیٹر کے طے کر کے جو ہے اسرائیل پہنچ سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے
کہ رات کے کچھ حصوں میں اپنے پروردگار اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس بلا لے اور وہاں سے 7واں آسمان اور اوپر جہاں تک لے جانا ہو لے جائے۔ ان واقعات سے اور ان حالات سے ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کی ان ساری چیزوں سے قرآن کریم کی تصدیق ہوتی ہے، آیات کی تصدیق ہوتی ہے، کسی چیز کا انکار نہیں ہے۔ یہ بہرحال خارجی چیزیں ہیں جو سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کی چیزیں۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے اس مسند کے اوپر، جبرائیل علیہ السلام ساتھ میں پہلے آسمان پر پہنچ گئے۔ داروغہ نے پوچھا کہ من، آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دربار میں بلایا ہے؟ آپ کو بلانے کے لیے بھیجا؟ کہا ہاں مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے، اور میں اللہ ہی کے حکم سے ان کو لے کر کے آیا ہوں۔ پھر دروازہ کھول دیا جاتا ہے، سمائے دنیا کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ کھول دینے کے بعد ہمارے حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر موجود ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ آدم علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ آدم علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام پوچھتے کہ کون ہے یہ؟ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو لے کر آیا ہوں میں۔ تو مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، کہ مرحبا ہو، مبارکباد ہو میرے نیک بیٹے کے لیے اور نیک نبی کے لیے۔ آدم علیہ السلام یہ دعا دے کر کے فرماتے ہیں مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کیا ماجرا ہے کہ ہمارے حضرت آدم علیہ السلام جب دائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں اور ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں، کیا ہے ماجرا؟ کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پوری قوم کو، پوری امت کو یہاں جمع کر دیا ہے۔ جو نیک صالحین لوگ ہیں وہ دائیں جانب میں، اور جو برے لوگ ہیں وہ بائیں جانب میں۔ جب دائیں جانب وہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ سب کے سب جنتی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صالحین لوگ ہیں۔ خوشی سے وہ ہنسنے لگتے ہیں، مسکرانے لگتے ہیں۔ اور جب بائیں جانب نگاہ ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ نافرمان لوگ ہیں اور یہ جہنمی لوگ ہیں، جہنم میں جانے والے لوگ ہیں۔ اس لیے تکلیف ہوتی ہے حضرت کو کہ میری ہی اولاد ہے لیکن جہنم میں جائے گی، جہنم میں جانے کا تصور جب دل میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے رونے لگتے ہیں۔ اندازہ کیجئے میرے عزیز دوستو، باپ کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، نیک صالح ہو تو بہت محبت ہوتی ہے، نافرمان ہو تو بھی سمجھاتی ہے، باپ سمجھاتا ہے، اور نہ مانے تو باپ کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام نافرمان اولاد کو دیکھ کر کے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، جہنمی لوگ ہوں گے، دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ نمونہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی نسل اور اولاد کے سلسلے۔ پھر اس کے بعد سفر آگے دوسرے آسمان کے اوپر پہنچ گئے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو وہی سوال جواب ہوا کہ بھئی آپ کو اللہ نے آپ کون ہیں؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ آپ کو اللہ نے ان کو بلانے کے لیے بھیجا ہے؟ کہ ہاں اللہ نے بھیجا ہے مجھے بلانے کے لیے، لے کر آیا ہوں میں۔ دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں۔ دونوں سے ملاقات ہوئی اور ان دونوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نیک صالح بھائی اور نیک صالح نبی کے اوپر سلامتی ہو، مرحبا ہو، یہ گویا کہ انہوں نے کہا۔ تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پر گئے، وہ سوال جواب یاد رکھ لیجئے ذہن میں، دماغ میں، رات کافی ہو چکی ہے، خلاصے کے طور پر ذکر کر رہا ہوں۔ دوسرے آسمان پر گئے، وہ تیسرے آسمان پر، تو وہاں پر سلام کلام کے بعد اندر گئے تو دیکھا یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح، کہ ہمارے نیک بھائی اور نیک نبی کے لیے مرحبا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا ارشاد فرمایا
کہ یوسف علیہ السلام جیسا خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا، ایسا خوبصورت انسان میں نے نہیں دیکھا۔ ایک تو یہ روایت میں، دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو دنیا کے انسانوں کو جتنا حسن و جمال دیا ہے اس کا آدھا تنہا آدھا حسن و جمال یوسف علیہ السلام کو دیا اللہ تعالیٰ۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کو جتنا حسن و جمال عطا کیا اس میں سے آدھا تنہا یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ اندازہ کیجئے کتنا حسن و جمال ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حسن یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن دنیا کے تمام لوگوں کا حسن آدھا اور یوسف علیہ السلام کا حسن آدھا، تو گویا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بہت زیادہ حسن دیا تھا۔ یہاں پر ایک ٹکڑا یہ بھی یاد رکھ لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مستثنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو تنہا پوری دنیا کے لوگوں کا نصف حسن دیا تھا، پوری دنیا کو جتنا حسن دیا اس کا آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور جمال حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسن و جمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اس لیے اس سے مستثنا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات آ گئی، ہم ضمناً آ جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کلام، ٹکڑا ٹکڑا کلام۔ حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی حضرت یوسف کو دیکھ کر کے عورتوں نے اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تھا۔ وہ سب پورا لمبا چوڑا آپ لوگ رمضان میں سورہ یوسف کی تفسیر سنتے رہتے ہیں۔ عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر نگاہ ڈالی اور ان کو یہ خیال نہیں رہا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ حضرت عائشہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر ان عورتوں نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عورتیں اگر دیکھ لیتی گردنوں کو کاٹ ڈالتی اور ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم گردن کاٹ رہے ہیں کہ پھل کاٹ رہے ہیں۔ ایسا حسن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا، بہت ہی سب سے زیادہ حسن و جمال میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یکتا بنایا تھا۔ تو وہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا، وہ گویا کہ ایک تو ان کے زمانے کے اعتبار سے جو لوگ تھے ان کے اعتبار سے حسن، اور اگر پوری دنیا کے لوگوں کو لے لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مستثنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے الگ ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر جلیل القدر صحابی وہ جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد پھر آگے بڑھے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر۔ ساتویں آسمان پر جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ساتویں آسمان پر ملاقات ہو رہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو ہم لوگ پڑھتے رہتے سنتے رہتے ہیں، بیت معمور، اس سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں پر پھر ہمارے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ مسجد میں قبلے کی جانب ٹیک لگا کر کے اگر کوئی آدمی بیٹھے تو جائز ہے، بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں کہ بھئی قبلے کی جانب ٹیک لگا کر کے بیٹھے، لیکن اگر کوئی بیٹھ جائے ٹیک لگا کر کے تو جائز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور میں پچھم کی جانب میں قبلے کی طرف ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس بیت معمور کی حقیقت یہ بتلائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور کے طواف کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بیت المعمور کی زیارت کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں روزانہ۔ آج جو آ گئے آئندہ اب ان کی باری آنے والی نہیں، دوسرے 70,000 اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے، پھر اور آئیں گے۔ اور یہ بیت معمور آسمان کے اوپر اسی طرح ہے جیسے کہ زمین کے اوپر کعبۃ اللہ ہے۔ کعبۃ اللہ اگر اس گھر کو گرایا جائے، مفسرین لکھتے کہ اگر بیت معمور کو زمین پر اتارا جائے تو کہا گیا کہ کعبۃ اللہ ہی کے اوپر اترے گا، بالکل کعبۃ اللہ کے اوپر سامنے بیت معمور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے۔ اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی، سلام کلام علیک سلیک، پھر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے بڑھا، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا اس کے پاس یہ ہے کہ بھئی اوپر سے جو حکام آتے ہیں وہاں ٹھہر جاتے ہیں، اور نیچے سے جو آ جاتے ہیں وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ دوسرے فرشتے اوپر لے کے جاتے ہیں اور اوپر سے جو حکام لے کر آتے ہیں وہ نیچے وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پھر وہ فرشتے نیچے لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا کہ اب میرے اندر طاقت نہیں ہے آگے جانے کی، اب سفر آگے آپ کا تناؤ ہوگا، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، مجھے یہیں تک اجازت تھی اس لیے میں اب آگے نہیں جا سکتا ہوں، اب جانے کے لیے کہ آپ آگے سفر کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شمار حجابات اللہ تعالیٰ کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پردے 70,000 پردوں کو میں نے پار کیا اور پھر آگے اللہ کے دربار میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچے میرے عزیز دوستو، تو یاد رکھیے یہاں 2 قول ہے ہمارے صحابہ کرام میں بھی اور بعد کے ہمارے علماء میں بھی، ایک قول میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہی دربار میں جب آدمی کوئی پہنچتا ہے تو کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے، تو وہاں پر بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر کے گئے، اور تحفہ کیا لے کر کے گئے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ پیش کیا اللہ کے دربار میں۔ تحیات تمام قولی عبادات، زبان سے جتنی عبادات ہوتی ہے، تسبیحات ہے، تحلیلات ہے، تمام قولی عبادات اللہ کے لیے، تو التحیات للہ والصلوات، اور تمام بدنی عبادات اللہ کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور طیبات تمام مالی عبادات اللہ کے لیے، تو تمام قولی عبادات بھی اللہ کے لیے ہے، تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے ہے، اور تمام مالی عبادات بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ تحفہ اللہ کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ سلامتی ہو آپ کے اوپر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو، یعنی ہمارے اوپر میں یاد رکھ لیجئے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ شامل کیا۔ السلام علینا، سلامتی ہو ہمارے اوپر، یعنی ہمارے اوپر اور ہمارے ان لوگوں کے، ہماری امت کے ان لوگوں پر جو گناہگار لوگ ہیں ان کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک اور صالحین بندوں کے اوپر بھی تیری رحمتیں ہو، تیری برکتیں ہو۔ یہ دعا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اوپر سے جب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب پھر آگے فرمایا السلام علی عبادنا، وہ ٹکڑا نکل گیا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو، یعنی ہمارے وہ ہماری امت میں سے جو گناہگار لوگ ہیں ان پر بھی ہو، اور جو آپ کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر بھی ہو۔ ہمارے علماء نے اس میں بڑی تفصیلات کر رکھی ہے۔ خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ دربار خداوندی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ ہم اور آپ تو بھول جاتے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو وہاں پر بھی یاد رکھا۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی ہمارے اوپر بھی ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھی ہو۔ اب وہاں فرشتے موجود تھے، تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دربار خداوندی میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے علوم عطا کیے۔ قرآن کریم میں اس کا دوسری جگہ میں ذکر ہے میرے عزیز دوستو، بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں۔ خلاصے کے طور پر، نوٹ کے طور پر یاد رکھیے کہ اس رات میں جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تحفہ دیا، وہ تحفہ کیا دیا؟ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے میں نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، 50 وقت کی نمازیں، 50 نمازیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے دربار میں پہنچے، وہاں سے کیا حکم ملا؟ تو کہا کہ میری امت کے لیے 50 نمازوں کا حکم ملا۔ کہا اللہ 50 نمازوں کا حکم، وہاں جا کر معاف کرائیے،
میری امت پر 2 نمازیں فرض تھی، اس کو بھی میری امت ادا نہیں کر سکی۔ 2 نمازیں، تو 50 نماز تو بہت زیادہ، 2 نمازیں میری امت پر تھی، میں برابر سمجھاتا رہا، بجھاتا رہا، لیکن اس کو بھی وہ ادا نہیں کر سکی۔ آپ کی امت ادا نہیں کر سکے گی، جا کے معاف کرائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ اس میں تخفیف کی جائے، اس میں کمی کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے 10 کم کر دی۔ پھر آئے، پھر پوچھا کیا کم، کہا کہ 10 کم کر دی، کہا کہ نہیں بہت ہے، پھر جائیے، اس طریقے پر جاتے رہے، آتے رہے، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے بہت پہلے لکھ کر کے رکھ دیا ہے کہ تمہاری امت 5 نمازیں پڑھے گی، لیکن میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب دوں گا۔ 5 نمازیں پڑھے گی، ایک نماز کے بدلے میں 10 نماز کے برابر ثواب، اور جب گویا کہ اس طریقے پر 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہم دیں گے۔ یہ ہم نے پہلے سے لکھ کر کے رکھ دیا ہے، طے کر کے، اور اسی پر اب یہ گویا کہ ہم نے طے کر دیا۔ پھر آئے تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 5 نمازوں کو ہم نے 50 نمازوں کے برابر کر دیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ 5 نمازیں بھی بہت ہے، دوبارہ جائیے معاف کرانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ مجھے شرم آتی ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے میں شرم آتی ہے۔ محدثین نے یہاں کلام کیا ہے کہ بار بار جانے میں ادھر تو جاتے رہے، لیکن 5 نمازوں میں تخفیف کے لیے جب موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے جاتے ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیوں کہا، اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں محدثین کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہہ دیا کہ آپ کے اوپر آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہے کہ میں نے، لیکن اس 5 کا بدلہ 50 نمازوں کے برابر ہوگا، تو جب 5 کا بدلہ 50 کے برابر کر دیا تو اب دوبارہ میں جاؤں تو مجھے شرم آتی ہے کہ جب 5 کا بدلہ 50 کے برابر دیں گے تو میں اور کیا کم کراؤں۔ اب جا کر کم کرنے کے لیے کہنے میں مجھے شرم آتی، یہاں سے شرم آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا کہ اب میں نہیں جا سکتا، 50 نمازیں میں کہ ہمارے ذمہ 5 نمازیں رہ گئی، اور ان 5 کا ثواب جو ہے 50 کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک چیز یاد رکھ لیجئے میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ ان کی طاقت بھی لامحدود، ان کی قدرت بھی لامحدود، وہ دینے پر آ جائے کوئی روک نہیں سکتا۔ مسلم شریف کے اندر صحیح حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا جو بندہ، اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا، پوری رات نفل پڑھنے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے، عشاء کی نماز کو جو جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا اور فجر کی نماز کو جو جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا، پوری رات نفل پڑھنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ یعنی اس کی برکت سے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ، اس کی برکت سے پوری رات وہ اگرچہ نوافل نہیں پڑھے گا، تہجد نہیں پڑھے گا، ایسے تو یہ ارادہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تب بھی اللہ تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری رات نفل پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ثواب دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ دینے پر آئے تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو یہ نماز کی پابندی کی اہمیت بتلائی جا رہی ہے کہ بھائی دیکھو، عشاء کی نماز کی پابندی کرو، فجر کی نماز کی پابندی کرو تو تمہیں رات بھر عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہم لوگوں کو یہ دونوں نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد تفصیلات بہت ہو چکی، بیت المقدس تشریف لے آئے، بیت المقدس تشریف لائے، پھر اس کے بعد آپ براق پر سوار ہو کر کے مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ کچھ چیزیں چھوٹ رہی ہے، بہت ساری تفصیلات ہوتی ہیں الگ الگ بہت سی۔ آپ تشریف لے آئے، یہ نماز کی بات آئی تو یہاں پر وہ ٹکڑا بھی یاد رکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے سامنے حضرت بلال حبشی۔ آج اگر میں کہا کرتا ہوں درس میں طلبہ کے سامنے کہ اگر صحیح یہ اعلان ہو جائے کہ بھئی صحیح ثبوت کے ساتھ حضرت بلال حبشی کی جوتیاں بھروچ کے اندر فلاں جگہ حضرت بلال حبشی کی جوتیاں دکھائی جائے گی، اور صحیح ثبوت کے ساتھ یہ جوتیاں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ثبوت کے ساتھ یہ جوتیاں ہیں، یاد رکھیے اعلان ہو جائے اور صحیح ثبوت کے ساتھ اعلان ہو جائے تو بھروچ میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی،
حضرت بلال حبشی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیوں کو دیکھنے کے لیے۔ کتنی محبت ہے مسلمانوں کو حضرت بلال حبشی سے۔ اللہ ہم سب کی محبت کو بڑھائے، ہم سب کی محبت کو قائم اور دائم رکھے۔ وہی بلال حبشی جب ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے، وہ پورا واقعہ آپ لوگوں نے سن لیا، اور بھی جزیات بہت ساری رہ گئی، ٹکڑے بہت سارے رہ گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو میں نے کہا نہیں 70,000 حجابات کو پار کر کے گئے، وہاں کوئی آواز نہیں، کوئی بھنک نہیں، اور پھر پہنچے تو وہاں پر جنت کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بھی سیر کی، جہنم کی بھی سیر کی۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے تو دیکھا کہ میرے آگے بلال حبشی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتیاں پڑ رہی ہیں، یعنی مدینہ میں جو حضرت بلال حبشی کی جوتیوں کی آواز ہوتی تھی، کھڑاؤں کی آواز ہوتی تھی، وہی بلال حبشی کی جوتیوں کی آواز میرے سامنے ہو رہی ہے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اجنبیت دور ہو جائے۔ یہ کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے، یہ جگہ تو وہ ہے کہ جہاں بلال حبشی کی جوتیوں کی آواز آ رہی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بلال حبشی کو بلایا اور بلا کر کے کہا بما سبقتنی یا بلال، کس عمل کی وجہ سے تم مجھ سے آگے بڑھ گئے کہ میں نے سمیت تو خشخشۃ کا امامی، کہ میں نے تمہاری جوتیوں کی آواز اپنے سامنے سنی، تم کس وجہ سے مجھ سے آگے بڑھ گئے؟ بعض دوسری روایت کے اندر ہے دفع نعلیک، آپ کی جوتیوں کی آواز میں نے اپنے سامنے سنی، دوسری روایت میں۔ تو بلال حبشی تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو کوئی عمل یاد نہیں ہے، صرف میں یہ یاد ہے کہ جب میں وضو کرتا ہوں اور وضو سے فارغ ہو جاتا ہوں تو 2 رکعت ادا کرتا ہوں، اور جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو مسجد میں آنے کے بعد میں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو گویا کہ تحیۃ المسجد، یعنی جب اذان دے کر فارغ ہوتا ہوں تو اذان سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور جب وضو سے فارغ ہوتا ہوں 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ تو تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو 2 رکعت گویا کہ تحیۃ الوضو کی پڑھتا ہوں اور 2 رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فبہما، ان دونوں نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم کو مجھ سے پہلے جنت میں پہنچا دیا۔ تو یہ 2 نفل نمازوں کو معمولی مت سمجھیے میرے عزیز دوستو۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور فرائض کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہرحال ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر چلا اور چلتا رہا، مدینہ منورہ تشریف لے آئے، ام ہانی کے مکان پر گئے اور یہ کہا ام ہانی سے کہ دیکھو عشاء کی نماز میں نے یہیں پڑھی تھی مکہ مکرمہ میں، لیکن میں پھر بیت المقدس گیا اور پھر آگے کا بھی میرا سفر ہوا، اور سفر سے میں واپس آیا ہوں اور میں اپنا یہ سفر بیان کروں گا لوگوں کے سامنے۔ ام ہانی ابو طالب کی بیٹی ہوتی ہے، حضور کی چچیری بہن ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی بیان مت کیجئے، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے اور جھوٹا قرار دیں گے، بیان مت کیجئے۔ کہ نہیں میں تو بیان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلے تو ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ باہر جانے کے بعد ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ، مشرکین مکہ ان کے سامنے کہا کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ پہنچا اور مسجد اقصیٰ کی زیارت کر کے میں آ گیا۔ اب سارے کفار تو دشمنی عداوت میں لگے ہوئے تھے۔ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے کچھ کفار کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کریں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح آ گیا، صبح جو ہے واپس آ گیا۔ تو اتنا لمبا سفر راتوں رات آدمی طے کر لے اور صبح صبح پہنچ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کے زمانے میں تو کوئی بعید ہے؟ کوئی نہیں، وہی چلا گیا بیت المقدس اور آ گیا تو کوئی حرج نہیں۔ آج کے دور میں، ابھی جس وقت ہم لوگ یہاں مسجد میں بیٹھے آج کے دور میں، لیکن اس زمانے میں تو گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، کار اور ٹرین یہ سب چیزیں کچھ نہیں تھی۔ تو وہ سب جمع ہو گئے۔ ابو جہل دیکھو کیا کرے، ابو جہل دوڑے دوڑے ابو بکر صدیق کے گھر پر پہنچے، کیا بات ہے؟ تو ابو بکر کچھ معلوم ہے تجھے کہ تمہارا دوست تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا اور مسجد اقصیٰ سے پھر سفر کر کے واپس آ گیا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کہیں یہ بات مانی جا سکتی ہے؟ تو ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیے میرے عزیز دوستو۔ ہمارے صاحب البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، حضرت
ابو بکر صدیق نے کہا ان کانا قالہ فقط صدقہ، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس گیا اور بیت المقدس سے پھر واپس آ گیا، ان کانا قالہ فقط صدقہ، اگر انہوں نے یہ بات کہی تو بالکل میں تصدیق کرتا ہوں، سچ ہے، صحیح ہے۔ اس سے بھی عجیب عجیب باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں، یہ تو کوئی عجیب نہیں ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ اسی دن سے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب صدیق پڑا، بہت زیادہ تصدیق کرنے والے، ماننے والے، تسلیم کرنے والے اسی دن سے پڑا۔ اب اس کے بعد کفار مکہ جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں لگ گئے کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کچھ نشانیاں بتائیے کہ آپ بیت المقدس گئے تو کچھ نشانیاں بتائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں بیت المقدس جا رہا تھا تو تمہارا جو قافلہ ملک شام گیا ہوا ہے اس قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، میں نے ان لوگوں کو اشارہ دیا اور بتایا کہ تمہارا اونٹ فلاں جگہ ہے، وہاں جا کر کے اونٹ کو لے لو۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اور اونٹ کو لے کر کے وہ اپنے قافلے میں لے آئے۔ یہ تو جاتے وقت کا واقعہ، اور آتے وقت کہا کہ تمہارا قافلہ فلاں جگہ ٹھہرا ہوا تھا، ان کے پاس پانی تھا اور پانی کو ڈھک کر کے رکھا تھا، پانی تھا اور پانی کو ڈھک کر رکھا تھا، میں نے ڈھکن کو اٹھایا اور پانی پی ڈالا، پانی اس میں ختم ہو گیا، پانی پی ڈالا میں نے۔ یہ تمہارے جو قافلے والے آئے تو پوچھ لینا۔ اور سب سے آگے آگے جو اونٹ چلا آ رہا ہے وہ خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں، ایک بوری کالی ہے اور ایک بوری جو ہے دوسرے کلر کی ہے، 2 بوریاں لدی ہوئی ہیں۔ چنانچہ 3 قافلے کے 3 حصے ہو گئے تھے، وہ اس میں ہمارے علماء نے، محدثین نے تطبیق دی ہے اور شکل بتائی، خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ وہ قافلے والے آ گئے۔ تو ایک تو صبح کے وقت پہنچ گیا اور ایک کچھ دیر سے پہنچا اور ایک قافلے کا ایک حصہ نہیں پہنچا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہنے لگے کہ بھئی وہ کہہ رہے تھے تم کہ پہنچ جائے گا شام تک، وہ کہاں آ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر ہوا کہ کہیں اگر وہ نہیں پہنچے تو میری تکذیب ہو جائے گی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کو پہنچا دیجئے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہنچ جانا چاہیے۔ وہیں پر یہ واقعہ جو آتا ہے نہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا، قادر مطلق ہے، ساری چیزوں کے اوپر قدرت ہے، سورج کو روک دیا، اور جب وہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تب جا کر کے سورج غروب ہوا، تو یہ قافلے آ کر کے پہنچ گئے۔ اب ان قافلے والوں سے ان لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ تمہارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، کیا ہوا تھا؟ فلاں وادی میں فلاں جگہ کہاں ہو گیا تھا؟ کہا کہ تمہارا آگے آگے اونٹ کون سا تھا پہلے؟ کہا کہ یہ خاکستری رنگ والا، وہ بھی تصدیق کی ان لوگوں نے۔ کہا تم لوگوں کے پاس پانی تھا، وہ پانی رات کو کسی نے پی لیا تھا، ختم ہو گیا تھا؟ کہ ہاں ہمارے پانی تھا، اس کو ڈھک کر رکھا تھا لیکن کوئی پی گیا تھا، صبح کو ہم اٹھے تو پانی ہی نہیں تھا، اس کی بھی تصدیق ہو گئی۔ اب یہ لوگ ظالم لوگ یہ کہنے لگے کہ ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اب بتائیں، سارے مسئلے کو لے جا کر جادو پر ڈال دیا، نبوت کے نبی ہونے کے ماننے کے بجائے جادو پر لے جا کر ڈال دیا۔ بعد میں ایک آدمی کھڑا ہوا جو دیکھا ہوا تھا مسجد اقصیٰ کو کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ پہنچا، اس میں دروازے کتنے ہیں، اس کا گیٹ کیسا ہے، اس کا کلر کیسا ہے، وہ ساری تفصیلات بتاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب بیت المقدس کی زیارت کی تو یہ ساری چیزوں پر میں نے توجہ ہی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے کیا خیال کہ یہ سب پوچھیں کہ بھئی کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنے گیٹ ہیں اور کتنی لمبائی کتنی چوڑائی، یہ سب مجھے تو خیال ہی نہیں تھا۔ میں نے یہ کہا کہ بھئی دیکھو لا تنقضی عجائب، قرآن کریم کے عجائبات ختم ہونے والے نہیں۔ پروردگار عالم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے میرے سامنے لا کر کے بیت المقدس کو رکھ دیا۔ آج ہمارے اور آپ کے سامنے ایک ڈبہ ہوتا ہے کہ نہیں، ڈبے میں ٹرمپا کدھر دوڑ رہا ہے، امریکہ کا ٹرمپ، وہی ٹرمپا کہتا ہوں میں، ٹرمپ کہاں دوڑ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے اور کدھر بھاگ رہا ہے، پورا امریکہ ایک ڈبے میں نظر آ جاتا ہے۔ آج انسان ایسا آلہ تیار کر سکتا ہے، ایسی مشین تیار کر سکتا ہے جس میں پورا امریکہ نظر آ جائے۔ کیا پروردگار عالم قادر نہیں ہے کہ بیت المقدس کو لا کر سامنے رکھ دے؟ بیت المقدس کو سامنے رکھ دیا لا کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے کہ کتنی کھڑکیاں ہیں، سب شمار کر کے بتا دے رہے کہ اتنی کھڑکیاں، کتنے بڑے بڑے گیٹ ہیں بتا رہے، اس میں کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں،
ساری تفصیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ اب جو کفار اور مشرکین دیکھ کر کے آئے تھے ان کو تو یہی ہو گیا کہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، غلط نہیں۔ ابو بکر صدیق بھی دیکھے ہوئے تھے، تو وہ اس لیے نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی امتحان لیا جائے، بلکہ کفار و مشرکین کی تصدیق کے لیے پوچھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق گویا کہ مخالف بن کر پوچھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ فلاں جگہ فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے، فلاں چیز کہاں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب دھڑا دھڑ جوابات دیتے جا رہے ہیں، سارے جوابات دے دیے۔ اس کے بعد بہت سارے کفار اور مشرکین کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق جھوٹ نہیں بولتے، یہ تو بالکل صحیح بولتے ہیں، اور جب یہ پوچھ رہے ہیں اور یہ تصدیق کر رہے ہیں تو اس کا مطلب بالکل صحیح ہے۔ خلاصہ یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور میرے بزرگوں کہ آج کا یہ دور فتنوں کا دور ہے، سائنسی دور جس کو کہہ لیجئے، مادیاتی دور جس کو کہہ لیجئے۔ اس دور میں ہمارے اور آپ کے لیے قرآن کریم پر اور احادیث صحیحہ پر یقین کرنا اور یقین رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ معراج کے سلسلے میں جتنے واقعات اور جتنے حالات بیان کیے جاتے ہیں احادیث صحیحہ میں، سب برحق ہے، سب صحیح ہے۔ آج کل کے لوگ یوں اگر کہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان پہنچ جائے پہلے آسمان دوسرے آسمان پر، تو جس کا بنانے والا ہے، آسمان کا بنانے والا جب بنا سکتا ہے تو وہاں جس کو چاہے پہنچا بھی سکتا ہے۔ آسمان کا بنانے والا، زمینوں کا بنانے والا جب بنا سکتا ہے تو وہاں پہنچا بھی سکتا ہے، پہنچانے میں کوئی ان کے لیے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بڑی فضیلت کی چیز ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بھی بڑی سعادت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا نبی گویا کہ ہم نے ایسا نبی عطا فرمایا کہ جس نبی کی امتی میں ہونے کی موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی، یا اللہ مجھے اس نبی کی امتی میں بنا دیجیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب یہ کہ امتی میں مجھے بنا دیجیے۔ تو اتنے بڑے نبی ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت نصیب فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بال بچوں کو اللہ تعالیٰ صحیح محبت نصیب فرمائے، شریعت سے، دین سے، اسلام سے، اللہ تعالیٰ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، تو ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی لغزشوں سے تو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، طرح طرح کے فتنے آج دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، بے حیائی کا فتنہ ہے، قتل و قتال کا فتنہ ہے۔ یا اللہ تمام قسم کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پورے امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، برے راستوں سے پوری امت مسلمہ کی تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، آج ہم لوگوں نے اس مبارک مسجد میں، مبارک گھر میں تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنا۔ یا اللہ تو ہم سب کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنی بھی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نصیب فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ برے کاموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا میں آج بے حیائی کا دورہ چل رہا ہے، شرابوں کا دورہ چل رہا ہے، جوؤں کا دورہ چل رہا ہے۔ یا اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالم دنیا میں ظلم پر تلے ہوئے ہیں،
بیت المقدس میں ہمارے مسلمان بھائی بہنوں اور بچوں اور بچیوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما، نصرت فرما۔ وہی مسجد اقصی ہے پروردگار عالم جس کا تذکرہ ہوا آج، یا اللہ جس کا ہم نے ذکر کیا، اس مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، وہاں کے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بڑوں اور چھوٹوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ آج دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما، نصرت فرما، ان کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری ماں بہنوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی، مدارس کی، دینی مراکز کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالم ٹوٹ پڑے ہیں پروردگار عالم، لیکن تیری طاقت لامحدود ہے، تیری قوت لامحدود ہے۔ اپنی طاقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کی نصرت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی، ہمارے شہروں کی تو حفاظت فرما، ہمارے ملکوں کی حفاظت فرما یا الہ العالمین یا اکرم الاکرمین۔ ہم سب کی ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔